ہے جی؟ ہاں ہاں، اس میں کوئی دقت نہیں. ایمان کے خلاف تو نہیں ہے یقین کے؟ نہیں نہیں، اس کے کیا خلاف؟ کوئی تم تھوڑی نہ کہے بھگوان نے. اچھا چلو ہاں، ٹھیک ہے، کوئی بات. وہ تو یہاں تک کہ ہے کہ اگر بیمار ہو بھی جاؤ اور کوئی دوسرا دوا لے کے آئے تم کو دینے کے لیے اور دوسرا تم کو دوا کھلاوے تو اس کو کھا بھی لے. اچھا اور کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار پڑے تھے تو لوگ محبت میں اپنے اپنے تجربے کی چیزیں بیچتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی تھی، حضرت عائشہ جو ہے وہ کھلا دیتی تھی. جی جی. ہاں، تو اس میں کوئی دقت نہیں. اور پھر جمعہ کے متعلق کیا کیا جائے؟ جیسے یہ عالم بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اکیلے کا جمعہ نہیں ہوتا، اور ہمارا تو ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں رکھا. نہیں اب کیا کیا جائے؟ نہیں، کیا اکیلے کا جمعہ نہیں ہوتا؟ ہاں یہ بتاتے ہیں. جمعہ کہتے کس کو ہے؟ جمعہ کہتے ہیں خطبے کو. جی جی. وہ جو خطبہ ہوتا ہے جمعے میں، جی ہاں. وہ اس کو جمعہ، وہ جمعے کا خطبہ ہے، وہ ہے اصل. ہاں ہاں، پہلے نماز ہے، بعد میں نماز پڑھی جاتی اور ہے. اب جتنی دیر ادھر خطبے میں جو وقت لگتا ہے نا، اللہ نے اسی کے لیے پھر ظہر کی 4 رکعت کو کم کر دیا، 2 کر دیا اپنے بندوں کے لیے. جی تو اصل خطبہ ہے، جمعے کی کوئی نماز نہیں ہے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں عید جو ہے، عید کا دن جمعے کے دن پڑ گیا. جی جی. تو قریب قریب کے بھی صحابہ آ گئے اور آپ نے جی عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں اپنے پہنچ کے، اور یہاں بھی عید کی نماز کا عمل کیا ہو. آپ نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد نماز کا عمل کیا، اور اس کے بعد جب سب لوگ واپس آنے لگے تو اللہ کے نبی نے جو دور والے تھے تو ان سے کہا کہ بھائی اب آپ لوگ اپنے اپنے گاؤں میں چلے جاؤ، اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ. تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج جمعہ ہے. تو کہنے لگے اب جمعہ نہیں ہے، خطبہ ایک 2 خطبے نہیں ہو سکتے. ایک خطبہ ہو گیا ہے، ابھی خطبہ ہو گیا ہے تو اب جمعہ نہیں رہ گیا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ جمعے کی کوئی نماز نہیں ہے، وہ خطبہ اصل ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خطبہ ہو ہی گیا ابھی عید کی نماز کے عمل میں، تو اب 2 خطبے نہیں ہیں. اب جس کو رکنا ہو وہ رکے، اور ورنہ اب جمعہ تم لوگوں کے اوپر نہیں ہے، جاؤ. تو اس کو جب تو اس میں کسی نماز کا نام تھوڑی نا جمعہ ہے، اور تو خطبے کا نام ہے. اسی خطبے کی وجہ سے خطبے میں چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی دیر 2 رکعت نماز میں لگے گی اس سے کہیں زیادہ دیر جو ہے وہ خطبے کے بیان میں لگتی ہے. تو پھر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس میں فجر کا معاملہ کیا کہ بجائے 4 رکعت کے اب یہ ہوا کہ اگر خطبہ سن رہے تو 2 رکعت کا عمل کرو، اس لیے 2 رکعت ہے. ہاں، اور باقی کوئی دقت نہیں. اور باقی اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ کسی کو یہ نہ کہا کرو کہ اس نے ایمان نہیں سیکھا اس لیے اس کے پیچھے ہم نماز نہیں ہوگی ہماری. سن رہے ہو؟ نہیں سنو ہماری بات سنو. ایمان سیکھنے اور نہ سیکھنے کی بات یہاں پہ نہ لایا کرو. یہاں یہ لایا کرو کہ جو امام نماز کو قائم نہیں کرتا، جسے پتہ ہی نہیں نماز قائم کیسے ہوگی، تو اس کے پیچھے ہماری نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ جب اس کی نہیں قائم ہوگی تو ہماری کہاں ہو جائے گی؟ ہاں، یہ ہے اصل بات. ایمان کے سیکھنے اور نہ سیکھنے کی بات نہیں ہے. نماز کا اب نماز کے قائم کرنے میں ایمان بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، اور اصل جو ہے وہ اللہ کا دھیان وہ بھی آ گیا. ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا، اور خشوع کے ساتھ نماز کا عمل کرنا، یہ 3 کام ہے. جس نے کر لیا تو اس نے نماز کو قائم کر لیا. تو جس امام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز قائم کیسے ہوگی، تو جب نماز اس کو بد دعا دے گی تو مقتدیوں کو چھوڑ دے گی. بس ہاں، اب فتنہ نہ بنے اور لوگوں کے بیچ میں یہ چرچا نہ ہو، تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ اگر مسجد میں گئے ہو تو
یا تو نماز سے پہلے دیکھ لو وقت ہے، اگر 10-15 منٹ کا وقت ہو کم سے کم. اب اگر ہم کہا کرتے ہیں اس میں کہ اذان عمومی طور پہ 15 منٹ پہلے ہوتی ہے، ہمارے یہاں آدھے گھنٹے کا وقت، آدھے گھنٹے ہوتا ہے وقت. اچھا، تو آپ اذان کے بعد مسجد چلے جاؤ اور مسجد جانے کے بعد وضو کر کے اور فرض نماز اپنی مکمل کر لو. سمجھے؟ اپنی فرض کا عمل کر، دو رو اصیل ہو مسجد چاہے تو. مغرب میں تھوڑی دقت ہے، مغرب میں اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو مغرب میں جب لوگ دو سنتیں باندھتے ہیں تم اپنی مغرب کی نماز کا عمل کرو. اگر کوئی تم پر نگاہ بھی رکھے گا، وہ پوچھے گا یار تم دو کے بجائے تم نے تو 3 رکعت پڑھی، تو اسے بتا دینا کہ ایک مغرب کی قضا ہم نے پڑھی. بس عمر کا جائے. ہاں کچھ کہہ دو اسے کہہ دینا قضائے عمری پڑھ لی. ہاں، فتنے سے بچنے کے لیے. اور کیا، فتنے سے بچنے کے لیے ہے سب چیزیں. تو اس طرح سے کرو، کوئی دقت تھوڑی. جی ہم تو بتا دیں گے، ہم بس 3 ساتھی ہیں، اپنا مذاکرہ نہیں ہے، بات اللہ میں اور کو آج تک ہم نے کسی کے ساتھ بتاتے ہی نہیں. اس میں ایک کام دیکھو آپ ہی کرتے ہیں، نئے ساتھی جو تین طرح کے لوگوں سے بات چیت نہ کیا. کلمہ نماز کی، نماز سے پرورش کی، ایمان کی، 3 طرح کے لوگوں سے اس کو لکھ لو. 3 طرح کے لوگوں سے قطعی نہ بات کرنا. اگر تم بات کر رہے ہو وہ آ بھی جاویں تو بات کو گھما دینا. ایک جو نمازی ہو، 5 وقتہ نمازی ہو، اس آدمی سے کبھی بات نہ کرنا، اس کو مت سمجھانا ایمان و نماز. ہاں وہ بحث کرے گا. دوسرا جو جماعتی ہو اس کو چھوڑ دینا. اور تیسرا جو دین کی کتابیں پڑھے ہو، دین کے بارے میں جانتا ہو، اس کو چھوڑ دینا. تو ان 3 طرح کے عملے کو جب چھوڑ دو گے تم تو کہیں بھی دیکھو گے تو 90% 10% لوگ ایسے ہوں گے نمازی جماعتی ہو، کتابیں پڑھے ہوئے. 90% عملہ ایسا ہے جسے نہ روزہ معلوم، نہ نماز معلوم، نہ جماعت معلوم، اور نہ دین کی کتابیں پڑھے ہیں. تو 90% جو عملہ باقی رہ جاتا ہے اس سے کلمہ نماز سے ہونے کی بات کرو، اس کی سمجھ میں آئے گا. یہ بحث کریں گے. دیکھو معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کاندھلا میں لوگ جانتے تھے کہ یہ ولیوں کے خاندان کا یہ شخص ہے، خود ولی ہے. اور آپ نے کاندھلا، رائے پور، مظفر نگر، تھانہ بھون اور خود جہاں سے پڑھے ہوئے تھے دیوبند مدرسہ، ان کے ساتھی براتی معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو یہ بات سمجھانے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ اپنے رشتہ دار اور دوستوں کو بھی نہیں بتایا. اور وہاں سے دلی آ گئے، دلی والوں کو بھی نہیں چھیڑا. کس کو سمجھایا؟ جو جانتے میوات ایسے علاقے میں گھسے، میوات میں جو بیچارے جن پہ کفر اور شرک کے لوگوں نے فتوے لگا رکھے تھے، ان سے انہوں نے جا کے ان سے تعلق قائم کیا. وہاں 10 سال محنت کی، وہاں کلمہ سمجھایا، نماز سے ہونے کی بات بتائی. تو یہ اگر اس بات کو سامنے رکھو کہ تمہارا رونا یہ ہے کہ ہم لوگ ہر آدمی سے بات کرنے لگتے ہیں، تو اس میں بجائے ہمارا فائدہ ہونے کے نقصان ہو جاتا ہے. اول تو نیت ہو جاتی ہے دوسرے کی. آپ اگر کسی سے بات کرو گے تو نیت ہو جائے گی اس کی، لاؤ اس کو سمجھائیں، اس کی سمجھ میں آ جاوے. اس لیے ان 3 طرح کے عملوں کو چھوڑ دو اور نئے لوگوں پہ محنت کرو، نئے لوگوں کو سمجھاؤ اپنا ذہن بنانے کے لیے. کلمہ و نماز سے ہونے کی بات کرو گے تو ہمارا ذہن بنے گا. ذہن بنے گا جب کلمہ و نماز سے، تو پھر اللہ اپنا بھی دھیان بھی دیں گے ہم کو، اور پھر دھیان والی نماز کے راستے سے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے. یہ محنت ہے. اپنی ذات کو نشانہ بنا کے چلو. باقی اور چاہے جتنا تمہارا پرانا ساتھی ہو، تمہارا دوست ہو، کبھی اس کو یہ جماعتی، نمازی اور پڑھا لکھا اس کو سمجھانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یہ سوال لاتے چلے جاویں گے اور تم انہی سوالوں میں الجھے رہو گے. اور اللہ رب ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. اس پہ غور فکر کرنے میں، اس پر اپنا دھیان لگانے میں جو ہے وہ تمہارے پاس وقت ہی نہیں ملے گا. تم تو ان کے سوالوں کا جواب ہی تلاشتے رہو گے، اپنا دماغ ادھری لگائے رہو گے. یہ اس طرح سے کرو. اپنا گھر والوں کو جو میں بات سمجھا سکتے ہیں، جیسے اپنا
والدین بیوی بچے ان کو تو سمجھا سکتے ہیں بات؟ نہیں، ان سے بھی کچھ نہ بات کرو. جس دن ہم نمازوں سے اپنا خرچہ اٹھانے والے بن جائیں گے نا، جی بس تو یہ لوگ بھی آ جائیں گے. ہم صالح بن جائیں گے، اللہ ہمیں مصلح بنا دے گا، تو کوئی دقت نہیں ہے. مسئلہ اپنے آپ کو صالح بنانے کا ہے. یہ ہم اللہ کے دھیان والی نمازوں کے ساتھ اپنی زندگی اللہ کے دھیان والی گزار رہے ہیں. جی نیکی جو ہے، صالح جو ہے، صالح عمل اللہ کے دھیان والے عمل کو کہتے ہیں. باقی نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے، جی تو کوئی صالح عمل تھوڑی نہ ہوا. نماز صالح عمل نہیں ہے. نماز میں اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز کا عمل کرنا، ورنہ آخری درجہ یہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہے، اس کا خیال ہونا. اگر یہ دو کیفیت میں سے ایک بھی کیفیت ہے تو یہ نماز ہماری صالح بن گئی، اور ورنہ یہ نماز ہمارے منہ پہ ماری جا گئی. تو عمل صالح نہیں ہوتا ہے، عمل کو صالح بنانا پڑتا ہے. صالح بنتا ہے اللہ کے دھیان سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ہر عمل اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ہر عمل کے ساتھ ہے وہ بات، لیکن ہر عمل پہ اللہ کو دیکھ کبھی پائیں گے جب پہلے نماز میں ہمارا یہ حال ہو جائے گا. اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے تو کسی عمل میں دھیان نہیں آئے گا. کیونکہ جس اللہ کے نبی نے فرما دیا جس کی نماز قبول نہیں اس کے کوئی اعمال قبول نہیں، چاہے کچھ کر دو آپ. اس لیے ساری محنت اس کے اوپر، اور اسی دھیان ہی سے اللہ ہماری پرورش کریں گے. اسی دھیان ہی والی نماز پر اللہ دنیا اور آخرت میں ہم کو چمکاویں گے. یہ اصل محنت ہے. اچھا، وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمیں کو پڑھنا بھی پڑتا ہے، جمعے کی ہو یا مغرب کی، عشاء کی یا فجر کی. مطلب ہمارا جو اپنا مسجد ہے اس میں کیا ہے، وہ ہمارا چھوٹا بھائی امام ہے، تو کبھی وہ نہیں پہنچتے ہیں، پھر کبھی پہنچتے ہیں، پھر بھی ہمیں پڑھنا پڑتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، اگر تم کو پڑھانا پڑے تو تم بڑھیا خشوع والی نماز کا عمل کرا کرو. ہاں وہی ہے، مطلب کبھی ہم پہلا وہ مطلب جیسے عصر کی نماز ہے کبھی وہ بھی پڑھاتے ہیں. تو ایک دفعہ ہم اگر سنت کی جگہ فرض پڑھ لیا کرے پھر بھی ہم وہ نماز پڑھا سکتے ہیں. ہاں کیوں نہیں پڑھے گا. اچھا ہاں کوئی دقت نہیں، کیونکہ وہاں تو اب سارے مقتدیوں کا بھی معاملہ تمہارے ساتھ جڑ جائے گا نا، وہ تو بڑا کام ہو گیا. ہاں نہیں، مطلب کہنے کا مطلب یہ جیسے کبھی پڑھنا پڑتا ہے کبھی نہیں پڑھنا پڑتے ہیں. وہ اگر پڑھانا پڑ جاوے تو پڑھا دیا کرو. نہیں جیسے ہم کبھی کوئی پہلا پڑھ لیتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، تم نے پہلا پڑھ لیا، اب دوبارہ پڑھا سکتے ہیں. ہاں بالکل پڑھا دو. اچھا اللہ کی قرب کے لیے تو چاہے جتنا وہ کرو عمل، اس میں کوئی دقت نہیں. کوئی ہو یا نہ ہو، اصل مسئلہ رفیق بھائی ہمارا ہے. مر کے ہم جب جاویں گے تو وہاں ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جاوے گا، اور ربوبیت کے بارے میں پوچھا جاوے گا، پرورش کے بارے میں پوچھا جاوے گا. وہ تو ایک ایسی بات چلا دی ان لوگوں نے کہ جس سے پوری انسانیت جو ہے وہ دھوکے میں پڑ گئی. اپنی ذات سے ہر آدمی غافل ہو گیا اور دوسروں کے چکر میں لگا دیا اور آخرت برباد کروا دیا. آخرت کسی کی بغیر قبر کے 3 سوال کا جواب دیے ہوئے کسی کی بننے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قبر کے 3 سوال کا جواب دے دیا اس کی آگے کی راستے آسان ہو جائیں گے. جو قبر کے سوالوں میں پھنس گیا اس کی آگے کی ساری منزلیں جو ہے وہ مشکل ہوتی چلی جائیں گی. ہاں اصل قبر کے سوالوں کا جواب ہے. اور آج تک کے اب آپ دیکھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جتنے بھی مقرر گزرے ہیں کسی نے اس ربوبیت کے امتحان کے بارے میں نہیں بتایا، اور چیزوں میں پھنسائے رہی ہے. اور اصل مقصد کیا ہے، اللہ نے اس کائنات میں بھیجا کیوں ہمیں، اس کے اوپر سے آج تک کہ کسی نے پردہ ہی نہیں اٹھایا ان دونوں حضرات کے علاوہ. تو یہ ہمارا اپنا معاملہ ہماری اپنی بن جاوے بس. ان مسجد میں نہ جمع ہونا رفیق بھائی. دیکھو اس میں پھر گروپ بن جائے گا.
ہاں وہی ہم نے اس کو یہی بتایا کہ گروپ بن جائے گا اور ہمارا کام کسی سے مقابلہ کرنا تھوڑی نہ ہے، اور یہ اپنی ذات کی محنت ہے، اس میں کوئی ہے ہی نہیں جس کا ہم مقابلہ کریں یا کوئی ہمارا مقابلہ کرے. ہر ایک کی تحریک، ہر ایک کا نظام وہ الگ الگ ہے. اتنا سب یہ چل ہی رہا تو ہم کیوں کسی سے مقابلے پہ آؤں؟ اور ہمارا کام ہے بھی مذاکرہ سمجھو. دیکھو ایک ہوتا ہے بیان، بیان سامنے والے کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، یہ بات مان جاوے، یہ بات اس کی سمجھ میں آ جاوے، یہ ہوا بیان. اور مذاکرہ کہتے ہیں اپنے اندر اللہ کا دھیان لانے کے لیے، اپنی زندگی کو اللہ سے پرورش سے جوڑنے کے لیے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان کیسے آوے. اس کے لیے جب ہم اپنی ذات کی نیت کر کے مذاکرہ کریں گے تو اس میں نماز سے پرورش کی بات، اللہ رب ہے اس کی بات. تو اب ہماری نمازوں میں دھیان نہیں آ رہا تو کبھی چلا جا رہا. تو ہر ساتھی کے ساتھ یہی معاملہ ہے. یا ہم جو کما کے لا رہے ہیں اس میں ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. اگر نہیں کھایا ہو، گھر والے بلا رہے ہیں، ہم ان کو ان کا حقوق دے رہے ہیں، وہ گھر والے ہم کو بلا رہے ہیں تو ہم کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. تو یہ تمام باتیں ساتھی لاویں گے جب ان کے سامنے بات ہوگی. اس کا بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کرو اور قرآن اور سنت سے اس کو بتلاؤ. سمجھے؟ ہاں اس کو کرو، ہفتے میں کرو یا 15 دن پہ کرو. جڑو جتنے 4-6 لوگ ہو، جو 4-6 لوگ ہو جو اپنی ذات پر محنت کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، جو اپنی ضرورتوں کو نماز سے جوڑتے ہو، اللہ سے لینا چاہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو 4-6-8 جو بھی ہو جائیں ان کو کہیں کے اوپر بیٹھ جاؤ. لیکن بس یہ اتنا خیال رکھنا کہ اگر مسجد میں بیٹھ گئے تو یہ مقابلہ ہو جاوے گا. اتنے کام ہو رہے ہیں، اس میں پتا چلا ہے کہ یہ بھی نیا کام ہو جاوے گا، تو یہ مقابلے کا نہیں. اس کو تو بس خانقاہ ہی اس میں رکھو، سمجھ لو خانقاہ ہے. یہ جس کے گھر پہ بیٹھو گے وہ خانقاہ ہے. تو اس کو مسجد میں نہ کرو، گھروں پہ کرو. اچھی بات ہے، بڑھیا. اگر ساتھی ہیں 2-4. اچھا ایک بات اور ہے، مطلب جیسے ہم نے وہ فرض نماز اپنے پڑھ لیا، ابھی نماز جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے اس میں کیا نیت کریں؟ فرض کی نیت کریں یا اس میں کوئی نیت نہ کرو؟ نمازی نہیں قبول ہوگی وہ. ہاں وہی سے نفل. جیسے دیکھو جو اس بات کو اندر اپنے بیٹھا دو کہ چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ غیر امام ہو، چاہے اپنی انفرادی نماز پڑھے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے، جو بھی نماز کا عمل کرنے والا اگر نماز کو قائم نہیں کر رہا ہے تو اس کی نماز اس کو بددعا دے گی. اور کسی بھی امام سے پوچھ لو نماز کیسے قائم ہوگی، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں. تو جب ان کو، اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی معافی چلافی نہیں ہے کہ اے اللہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا نماز قائم کیسے ہوگی تو اللہ چھوڑ دیں کہ نہ. اس معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں. اللہ کے نبی نے ضابطے اور اصول اور شرائط بیان فرما دیا. اس کو یاد رکھنا. تم